آیت نمبر 20 سورہ زمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة قيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے تو پھر کیا ہے فسلکہ ینابیع فی الارض۔ ینابیع کا ایک تو معنی یہ ہے دریا، ندی، نالے، یعنی اس بارش کے پانی کو اللہ پاک پھر کہاں پہنچا دیتا ہے؟ دریاؤں میں، ندی نالوں میں پہنچا دیتا ہے۔ اور ینابیع کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح آدمی کے وجود میں رگیں ہوتی ہیں، رگوں میں خون ہوتا ہے اور وہ خون کیا کرتا ہے؟ چلتا ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر اللہ پاک نے پانی کے چشمے بنائے ہیں، یہ بارش کا پانی ان چشموں میں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ چلتا رہتا ہے چشمے پانی، یہ مراد ہے۔ تو فرمایا ثم یخرج بہ زرعا، پھر نکالتا ہے اللہ ساتھ اس پانی کے کھیتیوں کو پیدا فرماتا ہے اس پانی کے ساتھ اللہ پاک مختلفاً الوان، جن کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے، کھیتیوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ دیکھو زمین ایک، پانی ایک، ہوا ایک، روشنی ایک، لیکن کھیتیوں کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے۔ گندم کے دانے کا رنگ اور ہے جی، اور چاول کا رنگ اور ہے، مکئی کے دانے کا رنگ اور ہے، جوار کے دانے کا رنگ اور ہے، تربوز کا رنگ اور ہے، اور خربوزے کا رنگ اور ہے، لنگڑے آم کا رنگ اور ہے، چونسے آم کا اور ہے، امرود کا رنگ اور ہے، انگور کا رنگ اور ہے، جامن کا رنگ اور، یہ مختلف رنگ اللہ پاک نے بنائے ہیں۔ دیکھو مختلف رنگ بھی بنائے کھیتیوں کے، اور مختلف ذائقے بھی بنائے، مختلف خوشبوئیں بھی بنائی۔ یہ ایک پانی سے، ایک زمین سے، ایک روشنی سے، ایک آب و ہوا سے کھیتیوں کے مختلف رنگ بنانے والا کون ہے؟ ان کے ذائقوں کو مختلف کرنے والا کون ہے؟ ان کی خوشبوؤں کو مختلف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے ثم یہیج، جو کھیتی ہوتی ہے نا اللہ اس کو خشک کر دیتا ہے، خشک ہو جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو زرد دیکھتے ہو، خشک ہو جاتی ہے، اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے کھیتی کا۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، کوئی پتا کہیں گیا، کوئی ریزہ کہیں گیا، کوئی ریزہ کہیں نہیں گیا۔ ربا نے نتیجہ نکالا ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، اس مثال میں نصیحت ہے،
کن کے لیے؟ عقل والوں کی. اس مثال کے اندر لڑکا بیان فرمائی ہے عقل والوں کے لیے کیا اس میں نصیحت ہے کہ جس طرح اللہ پاک زمین کی تاریکی میں اندھیروں میں دانوں کو گٹھلیوں کو پھاڑ کر ایک معمولی سا سبزہ نکالتا ہے کمزور سا. زمین کی تاریکی میں اندھیرے میں دیکھو اللہ پاک کی طاقت. پھر اس سبزے کو زمین اوپر سخت ہوتی ہے باہر نکالتا ہے پھر اس کی پرورش کرتا ہے اللہ پاک. کھیتی بڑی ہو جاتی ہے جوان ہو جاتی ہے پک جاتی ہے بالکل جی. پھر کیا ہو جاتی ہے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. کوئی دانہ کہیں گیا اس کے بعد کہیں گیا. اسی طرح اللہ پاک ماں کے پیٹ سے بچے کو پیدا کرتا ہے جی. بچے کی پھر پرورش کرتا ہے اللہ پاک. پھر وہ جوان ہو جاتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے پھر موت آ جاتی ہے. پھر کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے. وہ بھی کیا ہو جاتا ہے چورا چورے کا وقت آتا ہے اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا. اللہ پاک فرما رہے ہیں غرور نہ کرنا تکبر نہ کرنا لوگوں بڑے بولنا. کھیتی کی طرف دیکھو کھیتی ابتدا میں کیا ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے. اللہ اس کو جوان کرتا ہے پک جاتی ریزہ ریزہ. اسی طرح پہلے بچے ہوتے ہو تم پھر جوان سے بوڑھے ہو گئے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہے. کوئی غرور فخر والی تکبر والی بات نہ کرنا. کھیتی سے عبرت حاصل. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. کیا وہ شخص کھول دیا اللہ نے اس کے سینے کو واسطے اسلام کی. جس شخص کا اللہ نے اسلام کی سینہ کھول دیا تو اسلام قبول کرے گا تو وہ اسلام کے جو احکامات ہیں ان پہ ہی عمل کرے گا. تو اسلام قبول کر کے اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے تو فہو علی نور من ربہ. وہ نور پہ ہے اپنے رب کی طرف سے. اس کو ایک روشنی نصیب ہے. ایمان کیا ہے یہ روشنی ہے. اسلام کیا ہے روشنی ہے. اللہ کی اطاعت عبادت یہ کیا ہے روشنی ہے. اور کفر شرک بدعت یہ کیا ہے یہ اندھیرے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ اکبر کہ ایک آدمی اللہ نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اسلام کے احکامات عمل کر رہا ہے تو اس کے پاس ایک روشنی ہے اس کے رب کی طرف سے. تو ایک آدمی ایسا ہے کہ کفر شرک کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے دل پہ مور لا کے اس کا دل سخت کر دیا کہ توحید ایمان والی بات اس کے دل میں جاتی نہیں. کیا ہے دو آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک دو آدمی برابر نہیں ہو سکتے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر نہیں اللہ کی یاد نہیں ان کے دلوں میں آتی سخت ہو گئے. نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ کوئی صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں ہے جی. اور سال کے بعد عرس شریف اس کا کوئی ناگہ نہیں. نماز کے ناگے ہیں قرآن کے ناگے ہیں اللہ کے رستے میں خرچ کوئی نہیں. اللہ یاد عرس شریف ہی یاد ہے اس کا کوئی ناگہ. مہینے کے بعد 11ویں شریف اس کا کوئی ناگہ. اور 8 دن کے بعد جمعرات کو ختم شریف اس کا کوئی ناگہ. اللہ کا کوئی ذکر نہیں اللہ کا کوئی دھیان نہیں کوئی نماز نہیں کوئی اللہ کا ذکر نہیں کوئی قرآن نہیں. ہم اسلامیہ پارک میں رہتے تھے تو وہاں لوگ نا جی نہ نماز پڑھتے تھے نہ قرآن نہ جمعہ نہ تراویح نہ روزے رکھتے تھے. سال کی بار ایک محفل کراتے تھے وہ بھی زید میں میرے مکان کے سامنے زید میں. پہلے پرے ایک رکھ دیکھے بھابی مولوی کو وہاں لے آئے. میں اکیلا تھا وہاں ہے جی. بہرحال وہاں محفل کراتے سال کے بعد اور مہینے کے بعد 11ویں شریف اور جمعرات ختم شریف. اس کا ناگہ نہیں ہوتا تھا نہ نماز نہ قرآن. رمضان میں میں نے قرآن کی چھت پہ کھڑے ہو کے تو کوئی شاذ و نادر کسی روشنی کی روشنی نظر آتی ہے. سب اندھیرا دور دور تک اندھیرا ہوتا ہے شہری کے بعد روزے کرتے تھے. یہ اب بن گیا. ادھر ہم لوگ چلے گئے قرآن کو چھوڑ دیا نماز کو چھوڑ دیا اللہ کو چھوڑ دیا اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا سنت کو چھوڑ دیا. ان چیزوں میں شرک بدعت میں لوگ پڑ گئے ہیں. پڑھے نہیں بلکہ ان کو ادھر لگا دیا گیا ہے موت میں تبلیغیں کر کر کے. تو کیا ہے اولئک فی ضلال مبین. یہ دل سخت ہو گئے نا اللہ کے ذکر سے یاد سے یہ کوئی چھوٹی گمراہی نہیں ہے بہت بڑی گمراہی. دل میں اللہ کی یاد ہے ہی نہیں اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں اللہ کی عظمت ہے ہی نہیں اللہ کا شان ہے ہی نہیں. توجہ دھیان نہیں کیا. یہ کیا ہے ایک معمولی گمراہی نہیں ہے بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ نے ایک سب سے بہتر
بات نازل فرمائی ہے، وہ بات کیا ہے؟ کتاب۔ یہ کتاب جو ہے یہ سب کلاموں سے اعلیٰ کلام، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن تو پھر بادشاہوں کے بادشاہ کلام ہے، کیوں نہیں کلاموں کا بادشاہ؟ یہ ایک بہترین سب سے اچھا کلام ہے۔ وہ کیا؟ یہ کتاب ہے، یہ متشابہہ، اس کی آیتیں جو ہے نا وہ ملی جلی ہیں، بار بار تقریباً وہ آیتیں آتی ہیں، ملی جلی آیتیں ہیں، مثانیہ بار بار یہ پڑھی جاتی ہیں، اس کی آیتیں دہرائی جاتی ہیں۔ آج بھی فتنے فساد کے دور میں دنیا کے کونے کونے میں جتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جا رہی، اور میرا تو یہ تجربہ ہے، اس کو پڑھ پڑھ کے آدمی رجتے ہی نہیں، تھکتا ہی نہیں، اکتا ہی نہیں، جتنا اس کو زیادہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ پڑھنے کا دل میں شوق پیدا ہوگی۔ ایسی کتاب ہے۔ اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کتاب میں اللہ پاک نے بعض باتیں بار بار بیان فرمائی ہیں، اس کی آیتیں بھی بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار باتیں بار بار، اللہ کی توحید والی جو بات ہے یہ بار بار آ رہی ہے قرآن کے اندر ہے جی، اور اسی طرح اللہ کے نبی کی رسالت جو بار بار آ رہی ہے، نماز کا ذکر بار بار آ رہا ہے، روزے کا ذکر، قیامت کا ذکر، بعض باتیں اللہ پاک نے بار بار بیان فرمائی ہیں، بار بار ان کا بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپتے ہیں اس قرآن سے بدن ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ ان کے کوئی عذاب والی آیت سنتے ہیں نا، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے وجود کانپتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے، ہاں جی۔ تو فرمایا ثمت علیم جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں وجود ان کے، دل ان کے اللہ کے ذکر کی طرف۔ جب کو رحمت والی آیت پڑھی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ ان کے دل نرم ہو کے، بدن نرم ہو کے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے ہدایت، یہ جو کتاب ہے نا یہ ہدایت والی کتاب ہے، اسی سے ہدایت ملے گی۔ یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کتاب کے اللہ جس کو چاہتا ہے۔ ومن یضلل فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے کوئی کائنات میں اس کو ہدایت دے ہی نہیں سکتا، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ پیر فقیر، جس کو اللہ گمراہ کر دے، ہاں جی، مورے لگا دے کہ اس کو ہدایت نہیں ملے گی، کوئی جتنا مرضی تبلیغ کرے، قرآن بیان کرے، جو مرضی کرو، اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو بچائے گا ساتھ اپنے چہرے کے سوء العذاب، برے عذاب سے دن قیامت کے، ہاں جو بچے گا ساتھ اپنے چہرے کے برے عذاب سے دن قیامت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آدمی کو مار پڑتی ہے، آگے ہاتھ کرتا ہے منہ کے آدمی، منہ کو بچاتا ہے، تو جب جہنم میں مار پڑے گی نا تو ہاتھ بنے ہوں گے، ہاتھ تو ہوں گے نہیں، پھر چہرے ہی آگے کرے گا، چہرے سے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ پاک یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی دن قیامت سے چہرے کے ساتھ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا، ایک کو اللہ نے بچا لیا عذاب سے، یہ دونوں ہی برابر نہیں ہو سکتے۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہا جائے گا واسطے ظالموں کے، کافروں مشرکوں کے، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو تم وہ جو تھے تم کماتے، یعنی جو تم کفر شرک کرتے تھے، پیڑے پٹھے کام کرتے تھے، آج ان کاموں کا مزہ چکھو۔ کذب الذین من قبلہم، تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، جو مکے والے پہلے کافر مشرک تھے، وہ بھی اپنے رسولوں کی کتابوں کی تکذیب کرتے تھے۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، پھر آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ ہاں ان کو شعور ہی نہیں تھا، ان کا یقین لگی یہاں سے عذاب آئے، وہیں سے عذاب آ گیا، وہاں سے عذاب آ گیا ان پہ جہاں سے ان کو شعور ہی نہیں تھا، وہ جانتے نہیں تھے کہ یہاں سے عذاب وہیں سے عذاب آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، چکھایا اللہ نے رسوائی کو دنیا کی زندگی میں، دنیا میں اللہ پاک نے ان کو کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا، کسی کو غرق کر دیا زمین میں، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا، کسی کو زیر و زبر کر دیا، دنیا میں اللہ پاک نے ان کو رسوا ذلیل و خوار کر دیا دنیا کی زندگی۔ اور پھر والا عذاب الآخرۃ اکبر، جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے، دنیا کا عذاب تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت بڑا۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ کافر مشرک جانتے نہ تو کفر شرک نہ کرتے، ان کو کفر شرک کے انجام کا نہیں پتہ، اس لیے کفر شرک کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، البتہ تاکہ بیان کی ہم نے واسطے لوگوں کی، یعنی لوگوں کے فائدے کی اس قرآن میں، من کل مختلف قسم کی مثالیں، اللہ پاک نے مختلف مثالیں بیان فرما کے مسئلہ توحید سمجھایا ہے،
ہاں جی کہیں اللہ پاک نے مکڑی کی مثال بیان فرما کے اللہ پاک نے مسئلہ توحید سمجھایا بیان فرمایا. یہ 20ویں پارے میں اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی اور 17ویں پارے میں اللہ پاک نے مکھی کی مثال بیان کر کے مسئلہ توحید سمجھایا اور 14ویں پارے میں اللہ پاک نے پاک کلمے کی اور ناپاک کلمے کی مثال بیان کر کے مسئلہ توحید سمجھایا ہے. تو فرمایا اس لیے اللہ پاک نے مثالیں بیان کر تاکہ لوگ نصیحت پکڑے یعنی کفر شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو لوگ قبول کر لیں. قرآن عربی یہ جو قرآن ہے یہ عربی میں ہے. عربی جو ہے ایک بڑی وسیع زبان ہے اور سب زبانوں کی سردار زبان ہے. تو عربی میں اس کو نازل کیے غیر ذی عوج لعلہم یتقون. اس میں کوئی کجی نہیں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. ہاں اس کی ایتیں معنی مفہوم صاف صاف ہے. یہ نہیں کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے اس کی ایتیں, یہ سب کو سمجھاتا ہے قرآن. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تاکہ لوگ کفر شرک سے بچ جائیں. جب کفر شرک سے بچیں گے پھر کس سے بچیں گے؟ جہنم سے اللہ پاک ان کو بچائے گا. اللہ پاک یہاں اگلی آیت میں ایک وحید اور مشرک کی مثال بیان فرما کے مسئلہ توحید سمجھا رہے ہیں. ذرا توجہ کرنا پھر سمجھائیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. بیان کی اللہ نے مثال ایک آدمی کی کہ اس آدمی میں کئی شریک ہیں. یعنی ایک غلام ہے, آدمی سے مراد کیا ہے؟ غلام. اس غلام کے کئی مالک ہیں. وہ ہیں بھی وہ ضدی ہیں جی, ضدی ہیں لڑا کے. تو وہ غلام جو ہے وہ ایک کو راضی کرتا ہے, دوسرا ناراض ہوتا ہے, دوسرے کو راضی کا تیسرا ناراض, تیسرے راضی کا چوتھا ناراض ہو جاتا ہے. ایک کہتا ہے یہ کام کر, دوسرا کہتا ہے یہ کام کر, تیسرا کہتا ہے, چوتھا کہتا ہے یہ کام کر. یعنی وہ راضی نہیں کر سکتا ان کو. اس کے غلام کے زیادہ مالک ہیں تو کوئی نہ کوئی لینا لینا کام کو راضی نہیں کر سکتا, وہ سب کو راضی نہیں کر سکتا. تو فرمایا وَرَجُلًا صَلَبًا لِرَجُلٍ, اور ایک ایسا آدمی ہے اس کا ایک ہی مالک ہے. ایک ہی مالک, اپنے ایک ہی مالک خدمت کر کے اپنے مالک کو خوش کر رہا ہے. یہ اللہ بھائی ہم مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ایک غلام ہے, اس کے کئی مالک ہیں. تو ایک مالک کہتا ہے فلاں کام کر, دوسرا کہ فلاں کر فلاں کر فلاں کر, وہ راضی نہیں ہوتے اس سے. اور ایک غلام کا ایک ہی مالک ہے, وہ اپنے ایک ہی مالک خدمت کر کے اپنے ایک مالک کو راضی کر رہا ہے. اللہ پاک فرما رہے هل یستویان مثلا, کیا یہ مثال میں برابر ہے دونوں غلام؟ یہ پوچھ رہا ہے اللہ پاک, کیا مثال میں برابر ہیں؟ نہیں برابر. جس کے کئی مالک ہیں وہ ذلیل و خوار ہے, بدحال ہے, اور جس کا ایک مالک ہے وہ عزت والا اور خوشحال ہے. یہ مثال بیان فرما کے اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرک اور موحد کو ایسے ہی سمجھو. مشرک جو ہوتا ہے اس کے کئی رب ہوتے ہیں, وہ کئی ربوں کی بات کرتا ہے, کئی ربوں کو سجدہ کرتا ہے, کئی ربوں کو پکارتا ہے جی. کبھی کیا کہتا ہے کھولے مسئلہ, کبھی کہتا ہے نظر کرم کی کر کو شاہ جیلانی, کبھی کہتا ہے بہاول حق پیڑا کر, کبھی کہتا نام بری میری کھوٹی قسمت کرو کری. مشرک در در پہ پھرتا ہے, مشرک کو کہیں سے کچھ نہیں ملتا. اور جو موحد ہے وہ صرف ایک ہی رب کی بات کرتا ہے, وہ ایک ہی رب کو سجدہ کرتا ہے, ایک ہی رب کو پکارتا ہے. اور جو مرضی ہو جائے موحد کبھی بھی اللہ کا در چھوڑ کے کسی در پہ نہیں جاتا. اللہ بارے مثالیں دو بیان فرمائی ہیں کہ جس طرح وہ زیادہ مالکوں والا غلام ایک مالک والا غلام برابر نہیں ہے, اسی طرح مشرک اور موحد بھی برابر. مشرک اپنے شرک کی وجہ سے کہاں جائے گا؟ بولو جہنم میں جائے گا. اور جو ہے مومن موحد توحید والا یہ توحید کی وجہ سے ایمان کی وجہ سے کہاں جائے گا؟ کہاں جنت کہاں جہنم, برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ سب تعریفیں کس کے لیے؟ جس نے مثالیں بیان کر کے مسئلہ توحید سمجھایا. ہاں یہ تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے مثالیں بیان کر کیا سمجھایا؟ مسئلہ توحید سمجھایا. بل اکثرہم لا, بل اکثر جو ہیں لوگ وہ نہیں جانتے, اللہ کی توحید کو نہیں جانتے, وہ شرک ہی کیے جا رہے ہیں. انک میت وانہم میتون, یہ کافر کہا کرتے تھے مشرک بدبخت جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے, موت آ گئی, جی اسلام مسلمان یہ قرآن یہ سارا ختم ہو جائے گا. جب اللہ کے نبی زندہ ہے نا, یہ اسلام مسلمان قرآن یہ سلسلہ چل رہا ہے. جب نبی نہ رہا موت آ گئی, بلکہ یہ جلدی کہتے کہ اللہ کے نبی کو جلدی موت ہے.
جامعہ پاک میں تھا، وہ دنیا مخالف حق بیان کرتا تھا الحمدللہ ہے جی۔ وہ شام کو نا مجھ کو مار کے اٹھتے تھے، بیکاری اکبر یہ مرے نے صبح میں اٹھنا، صبح ہوتی نہ پھر الحمدللہ اللہ کے پھنس گئے گی، بڑی کوشش کی انہوں نے، اللہ نے میری حفاظت فرمائی الحمدللہ۔ یہاں تو ماشاء کتنے اللہ پاک نے معلوم کرایہ دار کیا ہوتا ہے، بوڑھا آدمی کی اسی کیا ویلیو ہوتی ہے کرایہ دار کی، الحمدللہ وہاں بھی اللہ کی توحید بیان کی ہے، کھڑے کر کر کے مشکل کر رہا ہے، علی مشکل کشا نہیں، اللہ مشکل سے بولو کون، ضرورتیں حاجتیں پوری کون کرتا ہے، خداوندی اللہ نے میری حفاظت فرمائی، پھر اس کی برکت اللہ پاک نے یہ گھر بھی دے دی اور آپ جیسے لوگ بھی دے دیے اللہ پاک، یہ سب توحید کی برکتیں، بن جاؤ توحید والے، پکے ایمان والے بن جاؤ، ہاں جی، اس گھر سے وابستہ ہو جو اللہ کے ساتھ، گھر کے ساتھ انشاءاللہ موت نہیں آئے گی جب تک انشاءاللہ اللہ پاک اپنا بول نہیں پائے گا دنیا میں انشاءاللہ، اس کا دنیا میں اللہ پاک آخر جیڑا دینا ہے دنیا میں اللہ پاک عطا فرمائے، لیکن خلوص ہو میرے بھائی، دل میں خلوص ہو، بچت میں جاؤ ہے جی، خالص اللہ کو راضی کرنے بات کرنے کے لیے کچھ اور دیر مقصد ہو کہ میں بات کروں گا وہاں جا کے مولوی صاحب کی ترتیب ایسے بھی کہی آئے یہاں، ہاں لیکن خلوص کے ساتھ صرف اور صرف مقصد کہ اللہ راضی ہو، گھر میں نماز پڑھنی ہے، قرآن سمجھنا ہے، اللہ راضی ہو، اور قرآن سے کلاس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، میں نے بھی جا کے قرآن کلاس میں حصہ پانا ہے تاکہ وہ میری وجہ سے بھی کامیاب ہو، خلوص کے ساتھ آؤ، اللہ کی رضا کے لیے آؤ، سمجھتے رہو قرآن انشاءاللہ اللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا، میں کہا کرتا ہوں اللہ اچھا رہے گا پکا ہے، کہتا ہوں نا ہاں انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا، پھر اللہ پاک آپ کتنا رہے گا پکا ہے، جب قرآن والے آپ بن گئے نا، دل سے نماز والے بن گئے تو انشاءاللہ اللہ نے کمی نہیں چھوڑنی تھی، اللہ پاس کمی ہے کوئی، اللہ کے رحم دوست ہمیشہ ٹھاٹھا مار رہے ہیں جی، ساری دنیا کو اللہ اتنا سولہ دے دے، زمین سے لے کے آسمان کیلے کو، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں ہو سکتی، امیدیں رکھو، کہتے ہیں نا کہ وابستہ رہے شجر سے امیدیں بہار، اقبال نے کہا ہے کہ وابستہ رہے شجر سے امیدیں بہار، پرندے جانور کہا کہ درخت خزاں بھی آ گئی ہے نا، اس کا ساتھ نہ چھوڑ، خزائیں پھر باہر آئے گی، وہ یہ قرآن تو باہر نہیں پا رہے یہاں تو خزاں ہے ہی نہیں، یہاں تو اللہ کی رحمتیں اللہ کی رضائیں یہاں میرے پہلے دل سے چھوڑ جاؤ، اس کلاس کا بلا وجہ داغا نہ کرو، ایسی قدر کرو انشاءاللہ دونوں جانو اللہ آپ کی قدر فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انک میت و انہم میتون، محبوب یہ جو مشرک کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ موت آئے گی، آپ وفات پا جائیں گے، یہ تو ٹھیک ہے، بے شک آپ نے مرنا ہے، آپ پہ موت آئے گی یہ تو ٹھیک ہے، یہ بھی تو مریں گے، یہ کون سا زندہ رہیں گے یہاں، یا تو آپ پہ موت آئے یہ رہے زندہ، پھر تو خوشی والی بات ہے ان کے لیے، جب انہوں نے بھی مرنا ہے یہاں سے، پھر آپ کی موت کی کیا خوشی ہوگا، خوشی کرنی چاہیے، یہ بھی تو مریں گے۔ اللہ اکبر بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی نا تو بخاری شریف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا نا صحابہ کرام کو مسجد نبوی، وہ بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن مولوی نہیں پڑھ کے سناتے، وہ خطبہ موجود ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، پڑھو صلی اللہ کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا فقط مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، وفات پا گئے، رخصت ہو گئے، ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو تم میں سے اللہ کی بات کرتا ہے اللہ زندہ ہے، اللہ کو موت ہے، یہ خطبہ موجود ہے، موت آ گئی، اور پھر یہ ایت بھی پڑھی اللہ کے نبی کی وفات ابو صدیق، یہ ایت بھی پڑھی انک میت و انہم میتون، اور چوتھے پارے والے اپنا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ وہ بھی پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت بھی پڑھی، جب یہ ایتیں سنائیں قرآن کی صحابہ کرام کو، بس صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے معلوم ہوئے کہ ایتیں ابھی نازل ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان ایتوں کا، جب یہ ایتیں سنائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کے اس بات پہ اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، سارے اکٹھے ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو اب موت آ گئی ہے، اللہ کے نبی اب دنیا میں زندہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یہ صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے کہ موت آ گئی، لیکن لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں اسی طرح زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندہ تھے، جی تو جو یہ بات کرے نا ان سے آپ نے دو سوال کرنے، دو سوال، نبی قبر میں اسی طرح زندہ ہے کہ جسم کے ساتھ جس طرح دنیا میں تھے، اس سے دو باتیں پوچھیں، پہلی بات یہ بتلا
کیا صحابہ کرام نے زندہ نبی کو دفن کیا ہے قبر کے اندر؟ اتنے صحابہ کرام جان دینے والے، مال و جان ہر شے قربان کر دیا کہ زندہ نبی کو صحابہ کرام نے قربان کیا. اگر صحابہ کرام نے بالفرض زندہ نبی کو دفن کیا، پھر تو اپنے باپ کو کر کے دکھا گا زندہ کو قبر میں، اپنے بیٹے کو کر کے دکھا زندہ. دوسری بات یہ کہ پوری امت کا اس بات بھی اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اللہ کے نبی کی دنیاوی زندگی وہ کتنے سال ہے؟ کتنے سال ہے؟ 63 سال اللہ کے نبی کی دنیاوی زندگی ہے. اگر اللہ کے نبی اسی طرح زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندگی کے لیے کتنی زندگی بنے گی؟ 14-15 سال سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے میرے بھائیو، موت جب آ جاتی ہے، موت کا معنی روح کا نکل جانا. اگر روح اندر ہے تو زندگی ہے. موت ہو کہتے ہیں نا آپ لفظ موت و حیات، یا موت ہی ہے حیات ہے. جس طرح ہر چیز کی ضد ہے، زمین آسمان جنت جہنم، خوشی غمی بیماری صحت امیری غریبی، اس طرح آپ کہتے ہیں نا موت و حیات. موت اور ہے، حیات موت ہے. روح اندر ہے، حیات ہے، اور روح نکل گئی کیا ہو گیا؟ موت. مانے موت، لفظ موت کا یہ کہ روح کا جسم سے نکل جانے کو موت کہتے ہیں. میرے بھائی موت اللہ اپنے نبیوں کا نام لے کے اپنے نبی کی موت پیار فرما رہے ہیں. تو نبی ہو، ولی ہو، اور جو بھی ہو، جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر موت آ جاتی ہے، وہ میت بن جاتا ہے جسم. پھر قیامت تک یہ روح نہیں آئے گی. یہ آگے آ رہا ہے، کل کو پرسوں کو انشاءاللہ آئے گا، ایک تفصیل کے ساتھ روح کے متعلق آئے گا انشاءاللہ. اللہ ان کی توفیق دے. آگے کیا ہے؟ اللہ کا میت و ان لوگ میت، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہ بھی مرنے والے. پھر کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر تم دن قیامت کے اپنے رب کے ہاں جھگڑو گے. اللہ نے نہیں فرمائے گا اللہ میں نے ان کو قرآن سنایا تھا، تیرا پیغام پہنچایا تھا، مشرک انکار کریں. اللہ کوئی نہیں سنایا. جھگڑا بن گیا کہ نا؟ یہ جھگڑا ہوگا. ہاں جی. اور مشرک مولویوں سے، مشرک پیروں سے جھگڑا کریں گے. مشرک کہیں گے اللہ ہی نا، مشرک مولوی پیروں نے ہم سے شرک کروایا. وہ آگے سے کہیں گے اللہ کوئی نہیں، ہم تو دعوت دی تھی شرکین کو. ہے جی، جنہوں نے شرک دعوت کو اللہ نہ کرتے، ہم نے دعوت دی تھی، ہم نے زبردستی ان کو مشرک بنایا ہے. یہ بھی جھگڑے گے مشرک، اور مشرک اپنے مولوی پیروں یہ بھی جھگڑے کریں گے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ روح اور جسم بھی جھگڑیں گے. روح اور جسم بھی دن قیامت کے جھگڑا کریں گے. روح کہے گی یا اللہ میں نے تو کچھ نہیں، جو کیا نا اسی نے کیا ہے، جسم نے. انہیں پھڑ مینو کیوں پڑھنا، میں تو کی نہیں کچھ نہیں. جسم کہے گا یا اللہ میں تو کچھ کرنے کا ہے نہیں، یہ نہیں کروایا، اس روح نے کروایا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھ سے جھگڑا ہو جائے گا. تو اللہ پاک ان فرشتوں کو بھیجیں گے، وہ فرشتہ آئے گا، فرشتہ ہم سے کہے گا روح جسم کی جھگڑا. بات یہ ہے کہ ایک باغ ہو، باغ میں ایک اندھا ہو، ایک جس کے پیر نہیں وہ ہو. اب درختوں کو پھل لگا ہوا ہے، اندھے کو نظر نہیں آتے اور جس کے پیر نہیں وہ توڑ نہیں سکتا. ہاں جی، اپنوں نے پروگرام بنایا اندھے جس کے پیر نہیں. کیسے کرتے ہیں؟ میں تیرے اندھے کے اوپر سوار ہوتا ہوں، اندھے کا تو مجھ پہ سوار ہو جا، بعد کا تو سوار کر میں توڑوں گا. اندھے نے اس کو اٹھایا، اس کے پیر اس نے کیا پھل توڑے، دونوں نے توڑے، دونوں نے کھائے، دونوں مجرم. اندھے نے اس رشتے نے مسئلہ سمجھایا کہ تم اندھے نے اور اس کے پاؤں نہیں، دونوں نے پھل توڑا ہے باغ کا، دونوں نے کھایا ہے، دونوں مجرم. اس لیے روح نے پیڑے پٹھے کم کرائے، جس نے کیے دونوں مجرم، دونوں جنت میں جاؤ گے. یعنی یہ جھگڑا کر اور بھی قسم قسم کے لوگ جھگڑے کریں گے. اللہ پاک پھر عدل انصاف کے ساتھ فیصلے فرمائیں گے. 30واں پارہ ماشاء اللہ 23واں پورا ہو گیا. ترجمہ کر لے پھر دعا میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا محبوب بے شک اللہ نازل کیا پانی آسمان سے، فسلکہ ینابیع فی الارض، پہنچا دیا اس کو زمین کے چشموں میں. ثم یخرج بہ زرعا، پھر نکالتا ہے اللہ صاحب اس پانی کے کھیتی کو مختلف جن کا رنگ مختلف ہوتا ہے. ثم یہلک، کر دیتا اس کھیتی کو خوشی کو، فترا مصفرا، دیکھتے ہو تم اس کھیتی کو زرد. ثم یجعلہ، پھر اس کھیتی کو اللہ ڈیرا ڈیرا کر دیتا ہے. ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، بے شک اس مثال میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے.
افمن شرح اللہ صدرہ، کیا وہ شخص کھول دیا اللہ نے اس کے سینے کو واسطے اسلام کے، فهو علی نور من ربہ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پہ ہے، فویل للکافرین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے سخت ہو گئے دل ان کے اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہی واضح گمراہی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کیا ہے کہ جو بہت اچھی بات ہے، وہ بہت اچھی بات کیا ہے؟ کتاب ہے یہ قرآن، متشابہہ، اس کی ایسے آیتیں یکساں ملی جلی ہیں، مسانی بار بار پڑھی جاتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپتے ہیں اس قرآن سے ان لوگوں کے جلود، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم تلین، پھر نرم ہو جاتے ہیں جسم ان کے اور دل ان کے ذکر اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی جب قرآن سنتے ہیں کو عذاب والی آیتیں سنتے تو کانپتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جو اللہ اپنے رب سے، ہر کے نہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو رحمت والی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے وجود اور دل نرم ہو کے اللہ پاک کے ذکر کی طرف مائل قائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت اللہ کی، یہدی بھی من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ ساتھ اختیار کے جس کو چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، وہ شخص جو بچے گا ساتھ اپنے چہرے کے سوء العذاب، برے عذاب سے دن قیامت کے، وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا واسطے ظالموں کو چکھو تم جو تھے تم کماتے، کذب الذین من قبلہم، تکذیب کی ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، بس فاتاہم العذاب، بس آیا ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور نہیں رکھتے تھے، فذاقہم اللہ الخزی فی حیات دنیا، چکھایا اللہ نے رسوائی کو دنیا کی زندگی میں، والا عذاب الآخرۃ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، البتہ تاکہ مثالیں بیان کی ہم نے واسطے لوگوں کے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، قرآن عربی میں ہے، غیر ذی عوج اللہ، لعلہم، اس میں کوئی کجی نہیں ہے کسی کو سمجھنا ہے، یہ سب کو سمجھاتا ہے، اس لیے عربی میں نازل فرمایا لعلہم، تاکہ لوگ بچ جائے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک آدمی کی کہ اس آدمی میں کئی لوگ شریک ہیں اور ہے بھی وہ ضدی، ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کا ایک ہی مالک ہے، هل یستویان مثلا، کیا مثال میں دونوں برابر ہے؟ نہیں، مثال میں دونوں برابر نہیں ہیں۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، بالاکثر اکثر کے نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میت، بے شک آپ ہی مرنے والے ہیں اور یہ کافر مشرک آپ کے دشمن یہ بھی مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، بے شک تم دن قیامت کے اپنے رب کے ہاتھ جھگڑو گے۔ جزاکم اللہ احسن، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا قبول و منظور فرما، اللہ ہم سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اللہ 23واں پارہ تیرے کرم فضل کے ساتھ اللہ پورا ہوا ہے، اللہ اس کے معنی مفہوم میں جو غلطی ہوئی ہے سستی اللہ سے معاف فرما، اللہ پاک اس کے معنی مفہوم میں جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ پاک صحیح طرح سے ہم سمجھ نہیں سکے، سمجھا نہیں سکے، اللہ معاف فرما۔ اللہ اس پارے کو، بلکہ جتنے بھی ہم نے پارے پڑھے ہیں سمجھے ہیں، اللہ پاک سب کو قبول و منظور فرما کے ہم سب کے بیان کے ذریعہ بنا۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے اللہ پاک اپنے گھر کو آباد فرما، اس قرآن کی تلاش کو آباد فرما، اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گھر کو آباد فرما، ہمارے گھروں سے پریشانیاں تکلیفیں دور فرما۔ اللہ ہمارے ساتھی کئی بیماری، کئی قرآن کے سورت بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، کفر کی شرک و نیس کو محدود فرما۔ الہ العالمین جو اللہ ہر روز اللہ تیرے گھر میں تیرا قرآن سن کے خوش ہوتے ہیں تو ان سے خوش ہو جا، دنیا میں بھی ان سے خوش ہو جا، آخرت میں ان سے خوش ہو جا، ان کے گھروں سے اللہ پریشانیاں دور فرما، ان کاروبار کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اللہ کو دور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں عزت سکون نصیب فرما، آخرت میں عزت سکون نصیب فرما، قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما۔ اللہ ہم سب کے ساتھ ابو اللہ کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ہمارے ساتھ ہمیں تشریف لے جائے، کھانے پینے کا پروگرام ہے۔
اب ساتھی بات ہے سیبنگ